نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر ایک پڑاؤ، ایک جگہ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید وہاں پر گئے ہوں، اس کو روحا کہتے ہیں۔ روحا مشہور کنواں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ نبیوں نے اس کنویں سے پانی پیا، اور بڑا اس کا جو پانی ہے یہ بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ خصوصاً کہا جاتا ہے کہ پیٹ کے امراض، جتنے پیٹ کے امراض ہیں، گردے کے ہوں، پیٹ میں جتنے اعضاء ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں جو بیر روحا کا پانی ہے اس کے اندر بڑی شفا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں سے گاڑیاں کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کے لے آتے ہیں عام طور۔ ادھر سے جب آپ روحا میں ٹھہرے، یہ جو پڑا تھا رستے میں صغار صحابہ کو واپس کیا، چھوٹے صحابہ کو، چھوٹی عمر والے، اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو آپ نے ڈالا تھا وہ مقام صفرا میں ڈالا۔ صفرا، یہاں جب آپ پہنچے صفرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو دو صحابہ جن کو آپ نے مختلف خبریں لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو زمانے کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھی، یا ایک دو افراد کی ٹیم تھی جو خبریں لا رہی تھی، مختلف طرف آپ بھیجتے تھے، انہوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ ابو جہل 1300 لوگوں کی لشکر جرار کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل گیا ہے۔ اب یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سچویشن مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ یہ 313 صحابہ نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے، اور اس تجارتی قافلے کے اندر کوئی جنگی ساز و سامان تو تھا نہیں، تو تھوڑے سے محافظین ساتھ ہوتے ہیں، اسی نوعیت کی گویا کہ تیاری تھی۔ چونکہ یہ باقاعدہ جنگ کا تو خیال نہیں تھا کہ بڑی جنگ آئے گی، اس لیے بدر کے اندر باقاعدہ نفیر عام نہیں ہوا تھا بدر کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ سب نکلو، نفیر عام کہتے ہیں جو فرض جہاد جو سب پر واجب، یہ نہیں ہوا تھا، بلے اعلان ہوا تھا کہ چلنا ہے جو چلے تو ساتھ چلے، اس لیے صحابہ کی کم تعداد نکلی تھی، لیکن بیسر و سامانی بہت زیادہ تھی، کل 2 اونٹ تھے۔ اور لشکر کے اندر جو دائیں طرف کا دستہ ہوتا ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور جو بائیں طرف ہوتا ہے میسرہ کہتے ہیں، یعنی یمین اور یسار ہوتا ہے نا، یمین سے میمنہ اور یسار سے میسرہ۔ تو پھر جو دونوں صحابہ جو دونوں میمنہ اور میسرہ کو جو کمان کر رہے تھے، بس یہ گھوڑے انہی کے پاس تھے، تو وہ گھوڑوں پر تھے، کوئی 70 کے لگ بھگ اونٹ تھے، اور چند تلواریں تھیں، اور بس باقی یہ صحابہ تھے، اور زبردست قسم کا جذبہ تھا آپ نے۔ لیکن اس میں بدر کے مقابل جو لشکر تھا سامنے، اس کی جو خصوصیات 2-3 تھی۔ ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ یہ بے انتہا مال اس زمانے کے اعتبار سے اس میں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ رؤسائے قریش اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی قافلے کے اندر کم جمع ہوتے تھے، چند لوگ جاتے تھے، لیکن اگر بڑے لوگوں میں سے جو معروف لوگوں میں سے ایک ابو لہب پیچھے رہ گیا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک صفوان ابن امیہ ابن خلف خود اس کے اندر موجود تھا، اس کا بیٹا البتہ پیچھے تھا، اور وہ بڑا حیران بھی ہوا جب لوگ گئے اور انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ہوا۔ تو خیر، تو اس کے بعد آپ جب ہے نکلے، 2 صحابہ ہیں جن کے پاس گھوڑے ہیں، ایک زبیر ابن عوام کے پاس ہے اور ایک مقداد ابن اسود کے پاس ہے، اسی لیے زبیر ابن عوام میمنہ کو کمان کر رہے تھے، اور مقداد ابن اسود جو ہے وہ میسرہ کو کمان کر رہے تھے، باقی لوگ اپنے اس کے اندر تھے۔ اور اونٹ جو تھے 70 تھے، 2 لوگ کبھی 3 لوگوں کے اوپر ایک اونٹ آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بھی 3 لوگوں کے پاس 3 لوگوں پر تقسیم، وہ آپ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد وہ بھی آپ کے ساتھ تیسرے شریک تھے، یہ لوگ اترتے چڑھتے رہتے تھے۔ پہلے عبداللہ ابن ام مکتوم کو امیر بنایا گیا مدینہ منورہ کا، یہ وہ نابینا صحابی جو تھے۔ پھر آپ نے رستے کے اندر سے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا واپس، اور ان کی فرمایا کہ یہ امیر یہ ہوں گے، اس کے ایک روحا، ایک وہاں سے آپ نے ان کو بنا کے بھیجا۔ اب اس مختصر سی جماعت کو صحابہ کرام کی، ان کے سامنے 2 شکلیں، یا تو یہ واپس مدینہ چلے جائیں، اس ارادے کو موقوف کر دیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کے مدینہ منورہ جانے کی خبر سے ابو سفیان بھی واپس، ابو جہل بھی واپس پلٹ جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچے کہ یہ لوگ مدینہ گئے ہیں واپس، تو اب ہم مدینہ پر جا کر حملہ کریں اسی لشکر کے ساتھ۔
آپ کی ایسے موقع پر عادت تھی مشورہ کرنے کی. جبرائیل امین وحی لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چلتے رہیں گے تو ان دو میں سے کوئی ایک، احد الطائفتین، ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو اس پر آپ فتح یاب ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کا واسطہ ابو سفیان کے لشکر سے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے پڑا تو بھی فتح ہوگی، اور اگر آپ کو دوسرے سے واسطہ پڑا تو بھی آپ کی فتح ہوگی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے کہا کہ اب صورتحال بدل گئی. پہلے تو صرف ایک جس کو کہہ سکتے ہیں ایک چھاپا مار کاروائی تھی، اب تو جنگ آ گئی، اور جنگ بھی بڑی سخت آ گئی. 300 اور 1300 کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں، ایک اور 4 سے زیادہ کی نسبت پڑتی ہے. صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا تو کیا کیا جائے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فوراً کھڑے ہوئے، آپ کی تائید تھی کہ اللہ کے رسول آپ سے جب اصل میں سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. خیر جب وہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، خوب آپ سے کہا کہ رسول اللہ آپ بالکل جو فیصلہ فرمائیں، اور بڑی اچھی. عمر فاروق کھڑے ہوئے، پھر حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ بات آپ سے نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، آپ لوگ لڑائی لڑیں، انا ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے نبی کو یہ جواب دیں جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا. ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم آپ کے بارے میں ہم لڑیں گے، جہاں ہمیں لڑائیں گے وہاں پر لڑیں گے. تو کہا کہ آپ نے مقداد کی بات کی بھی تعریف کی. پھر اور مہاجرین بھی کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کچھ اور بولو، اور بولو، اور کوئی بولے، اور کوئی بولے. تو جو بھی بول رہا ہے تو آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اور کوئی بولے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید آپ انصار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، اور ہم نے آپ کو اپنا عہد اور پیمان آپ کے ہاتھ کے اوپر کیا. آپ اب اگر آپ ہماری جانوں میں سے جو جان ہماری آپ پر قربان ہو جائے گی ہم اس کو بہتر سمجھیں گے اس جان سے جو بچ جائے گی، اور جو مال ہمارا آپ کے اوپر قربان ہو جائے گا اس کو ہم بہتر سمجھیں گے اس مال سے جو بچ جائے گا. آپ ہمیں لے کر خشکی کے اوپر لڑیں تو خشکی پر لڑیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندروں میں اترنا ہے تو ہم سمندروں کے اندر اتر جائیں گے. ایک بہت دور دراز کے مقام کا نام لیا، برق غمات، کہا کہ اگر آپ ہمیں وہاں تک بھی لے کر جائیں گے، دور دراز جو ان کے ہاں دور کی منزل سے، تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہاں پر بھی جائیں گے. اور بہت ہی جانثاری کا ان کا وہ ہے سعد ابن معاذ کا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اٹھو اور چلو، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 2 گروہ میں سے ایک کا اللہ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور میں اس قوم کی یعنی قریش کی قتل گاہیں جہاں یہ قتل ہوں گے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ فرمایا اور آپ چلے. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ ابو سفیان کے لشکر کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے وہ کہاں پر ہے 2 صحابہ کو بھیجا ہوا تھا. یہ 2 صحابہ گئے اور عام طور پر کسی لشکر کی معلومات کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم جگہ جو ہے وہ چشمے ہوتے ہیں، کیونکہ چشموں پر لوگ پانی پینے آتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ لوگ گئے دونوں ایک چشمے پر گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو 2 صحابہ تھے کہ 2 عورتیں آ رہی ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. ایک عورت دوسری عورت سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے، مجھے واپس کرو. دوسری عورت یہ کہتی ہے کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے چلا ہے اور وہ اتنے دنوں میں یہاں پہنچ جائے، تو میں اس قافلے کے اندر محنت مزدوری کروں گی، پڑاؤ ڈالے گا، ہم اس میں کوئی مزدوری کریں گے اور وہ مجھے اس کی اجرت دیں گے، میں اس اجرت سے تمہارا قرضہ چکا دوں. اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قافلہ کب آئے، کہاں پر. تو یہ اس چشمے کے اوپر رکے ہوئے تھے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا. تو اس خبر کو سن کر یہ صحابہ وہاں سے
چلے واپس ہو گئے۔ جب یہ واپس ہوئے تو ابو سفیان بھی اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ یہ خبر لینے کے لیے گھوم رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے قافلے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ کس جگہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اسی چشمے کے اوپر پہنچے اور یہاں وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے ان دو بندوں کو دیکھا تھا، جو دو صحابہ کو دیکھا۔ تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا، اس بندے سے، کہ یثرب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ تو نہیں آیا یہاں ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا ان کا تو مجھے نہیں پتا، البتہ دو بندے آئے تھے یہاں پر، یہ نہیں مجھے پتا کہاں سے آئے تھے۔ تو اب وہ چلے گئے واپس۔ تو ادھر ان دو بندوں کی یعنی دو صحابہ کا جو اونٹ تھے جس پر وہ آئے تھے، اس اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ابو سفیان نے ایک مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس گٹھلی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو یثرب کی گٹھلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہاں پر آئے ہیں، ادھر تک یہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہمارا اندازہ ہو گیا کہ ہم کہاں سے آئیں گے۔ فوراً تیزی کے ساتھ واپس ہوئے اور اپنے قافلے کا رستہ بدلا اور ایک اور طرف سے نکال کر اپنے قافلے کو ساحل سمندر کے پاس سے اور اس کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ ابو سفیان نکل گئے اپنے قافلے سمیت۔ نکلتے ہی اس نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ، وہ جو رستے کے اندر تھے مکہ والے جو نکلے، اس نے کہا کہ میں نے قافلہ بچا لیا، تم لوگ اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ میں نے نکال لیا، اب تم لوگ واپس ہو۔ یہ خبر جب پہنچی، جو لشکر مکہ سے باہر نکل چکا تھا اس کو خبر پہنچی، تو اخنس ابن شریق مشہور مشرکین مکہ اور قریش کے سرداروں میں سے بڑے مشہور آدمی ہیں۔ اخنس ابن شریق یہ بنو زہرہ کے نام سے ان کا قبیلہ تھا قریش کا، اس کے سردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ بچ گیا تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اپنی قوم سے کہا کہ ہم نکلے تھے اپنا مال بچانے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنا مال بچانے کے لیے نکلے تھے، ہمارا مال بچ گیا، قافلہ بچ گیا، ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کے ساتھ 300 لوگ تھے، ان کے قبیلے کے، بنو زہرہ کے۔ تو 300 کے 300 بندے باہر نکل آئے لشکر میں سے اپنے سردار کے ساتھ، اخنس ابن شریق کے ساتھ۔ باقیوں نے بھی ابو سفیان سے کہا، ابو جہل سے کہا۔ ابو جہل ایک ترنگ میں تھا، اس کو تو بدر کا میدان پکار رہا تھا کہ اسے تو وہاں پر مارا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم تو بدر جائیں گے، 3 دن وہاں پر رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور پھر 3 دن خوشیاں منا کر واپس آئیں گے۔ تو اخنس نے کہا کہ ہم اس میں نہیں ہیں، اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ جو مقصد تھا مکہ سے نکلنے کا وہ پورا ہو گیا۔ وہ اپنے 300 بندے لیے اپنے قبیلے کے اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ تو لوگ رہ گئے، ان کی تعداد 1000۔ اس لیے آپ تاریخ میں سنتے ہیں کہ 1000 کا مقابلہ ہوا 313 کے ساتھ، نکلے 1300 تھے۔